ماہ رجب کا یہ خاص وظیفہ پورا سال پریشانیاں، مصیبتیں، غم، جادو، بندش سے حفاظت، مال و رزق جس نے بھی کیا زندگی بدل گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ رجب میں اگر دولت سنبھال سکتے ہو، بندش سے حفاظت چاہتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا عمل ہے۔ ماہ رجب میں کتنے دن باقی ہیں، آپ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز پر، کسی بھی نماز کے بعد بیٹھ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ ایک دن کے اندر ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ ذاتی مکان، گاڑی، بے تحاشا دولت جو مانگو گے ایک دن کے اندر مل کر رہے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ رجب رب کا مہینہ ہے۔ رجب وہ مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس کا ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہو اور سورہ کوثر کی فضیلت و برکت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ اگر کوئی نہیں جانتا، اگر کسی نے آج تک سورہ کوثر سے فائدہ نہیں لیا تو آج رجب کے مہینے میں صرف ایک بار سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھنا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ غریب ہیں، آپ تنگ دست ہیں، آپ غربت کے مارے ہیں۔ رجب کے مہینے میں کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ لوگ دروازے پر آ کر پیسے دے جائیں، اگر آپ نے کسی سے قرض واپس لینا ہے، وہ آپ کو قرض نہیں دیتا، آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ وہ بندہ خود پیسے لے کر آئے گا۔ اگر آپ نے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا ہے، تو آج رجب کے مہینے میں سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر پڑھیں۔ اس بندے کو تصور میں رکھتے ہی وہ بندہ آپ کے قدموں میں آ گرے گا۔ اگر کوئی دشمن ہے جو آپ کی جان لینا چاہتا ہے یا آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، آپ ایسے دشمن سے، ایسی رکاوٹوں سے، ایسی بندشوں سے مکمل نجات چاہتے ہیں تو ماہ رجب کی مہینے میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ یہ وظیفہ، اور رجب کے مہینے میں بدبخت ہے وہ بندہ، بد نصیب ہے وہ بندہ جو رجب کے مہینے میں صرف 5 منٹ نکال کر، پورے مہینے میں صرف 5 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہ پڑھ لے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ دن کی کوئی قید ہے۔ رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھتے دوران آپ نے نبی کعبہ سے اس حاجت کی نیت کرنی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ پوری ہو نہیں سکتی، یا آپ کی جو حاجت پورا ہونے کا نام نہیں لیتی، جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں ہیں، چاہے کاروبار ہے، چاہے دکان دفتر میں پریشانی ہے، آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ ایک دن کا وظیفہ ہے اور ایک دن کے اندر ہی نتائج نظر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ اچانک دیکھنا چاہتے ہیں، اچانک حالات بدل جائیں، اچانک رزق اور دولت سے جھولیاں بھر جائیں، وہ کام جو کئی سالوں سے رکے ہوئے ہیں، کئی سالوں سے رکی ہوئی دعائیں آج 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جائیں گی۔ صرف رجب کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ماہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے میں
اپنی حاجت کو لیے، اپنے مقصد کو لیے سورہ کوثر پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر پڑھتا ہے۔ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو سورہ کوثر کا ذکر کر رہا ہے؟ فرشتے رب کے حکم سے زمین پر آ جاتے ہیں، انسانی روپ میں وسیلہ بن کر رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ جس نوکری کے لیے، آپ جس مقصد کے لیے، آپ جس کامیابی کے لیے کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے طعنے سن رہے ہیں، لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، آج رجب کے مہینے میں ایک دن کا وظیفہ سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ جو لوگ آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے، جو لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کی غریبی کا، آپ کی نوکری کا، آپ کے کام کا تماشا بنایا کرتے تھے، وہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ رب کعبہ نے تجھے کیسے اتنا کامیاب بنا دیا۔ آپ کی کامیابی کا نظارہ لوگ دیکھنے سے دور دور سے آئیں گے۔ صرف کرنا کیا ہے کہ رجب کے مہینے میں سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ رجب کے مہینے میں ایک دن کا وظیفہ ہے۔ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ گارنٹی میری طرف سے ہے کہ پورا سال کا رزق مل جائے گا، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، پورے سال میں آنے والی تمام مشکلات غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے، آپ پورا سال رب کعبہ سے جو مانگیں گے، آپ کو میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ یہ وظیفہ پچھلے سال جس کو بتایا، رب نے جھولیاں بھر دیں۔ رب کعبہ نے بے اولادوں کو اولاد سے نوازا، بے روزگاروں کو روزگار سے نوازا۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے تھے، سالوں سے گھر میں جوان بیٹھی، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر تھی، رشتوں کی لائنیں لگ گئیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کو منا لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جب رب راضی ہوتا ہے پھر ہر خواہش، ہر مقصد، ہر حاجت پوری خود چل کر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ رجب کے جتنے دن باقی ہیں، صرف 5 منٹ نکال کر کسی بھی دن یہ وظیفہ کر لینا۔ رجب سال میں ایک بار آتا ہے اور خزانوں کا مالک بنا جاتا ہے۔ جو لوگ اس مہینے کی قدر نہیں کرتے، جو لوگ اس خاص قبولیت کی گھڑی میں یہ وظیفہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر پورا سال ٹھوکریں اور در در کی محتاجی کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں اتنے وظیفے پڑھتے ہیں، جہاں اتنے اعمال کرتے ہیں، جعلی پیر و فقیروں کو لاکھوں روپے ہدیہ دیتے ہو، ایک بار میرے کہنے پر بھی یہ وظیفہ پڑھ لو۔ صرف 2 سے 4 منٹ کا وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر بھی پڑھ لو۔ میرا رب خود آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھائے گا کہ واقعی اس وظیفے میں کوئی جادو ہے۔ اس لیے جدوئی وظیفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اچانک اس کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ اچانک حالات بدل جاتے ہیں، راتوں رات امیر بن جاتا ہے، فقیری بادشاہی میں بدل جاتی ہے، غربت، تنگ دستیاں گھر کے کونے کونے سے ختم ہو جائیں گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج ماہ رجب کے قیمتی وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ خاص عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی، محتاجی، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، یا کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا منافع نہیں ہوتا، آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتا۔ یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ خود دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کر کے تھک چکے ہیں، جن کی نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ حاجات پوری ہوتی ہیں، جن کو وظیفوں سے اثر نہیں ہوتا۔ اور رجب کے مہینے میں
یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھیں، انشاءاللہ پورے سال کی گارنٹی، پورے سال میں دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کیا ہے؟ ماہ رجب کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ رجب کا پورا مہینہ موجود ہے۔ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا، ورنہ یہ وظیفہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ویڈیو سکپ کر کے دیکھو گے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو گارنٹی میری نہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھو، بتائے گئے طریقے سے وظیفہ کرو، گارنٹی میری ہے کہ ہر حاجت ایک دن میں پوری ہوگی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں، دکان پر گاہکوں کا رش چاہتے ہیں، بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، رکاوٹوں بندشوں کا توڑ چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی نیت ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ نے کوئی سا بھی درود پاک صرف ایک بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، یوں محسوس کیجئے میرے بھائیوں، میری بہنوں، جسے رب کا مہینہ کہا جاتا ہے، قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے، حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آپ آنکھیں بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کی جالیوں کے قریب میں بیٹھے ہیں۔ تصور میں روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، اور سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر سورہ کوثر پڑھنا شروع کرنی ہے۔ اگر تو کوئی بیمار ہے، بیماری سے مکمل شفا چاہتا ہے، خود پڑھ لے تو بہتر، نہیں تو کوئی بھی بندہ مریض کے قریب بیٹھ کر مریض کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لے، مریض کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے اپنے مقصد، رزق، دولت، شہرت، جو بھی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے تصور میں روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر سینے پر ہاتھ رکھنے کے بعد سورہ کوثر پڑھنا شروع کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورہ کوثر کو دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر کو کامیابی کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر کو جدوئی وظیفہ کہا جاتا ہے، جو فوراً ارجنٹ پیسے کا حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آپ کے سورہ کوثر پڑھنے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، سینے پر ہاتھ رکھ کر جو جو دل میں آتا چلا جائے گا، جو جو دماغ میں آتا چلا جائے گا، جو جو رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ گے۔ آج رجب کے مہینے میں، رب کے مہینے میں، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ رجب کے مہینے میں جس نے پڑھا، رب کریم سے جو مانگا، آج یہ نہ سوچنا کہ رونوں مانگوں گا تو کیسے ملیں گے۔ آج آپ رب سے مانگ رہے ہیں، آپ رجب کے مہینے میں، رب کے مہینے میں رب سے مانگ رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گا، بگڑے کام سنوار دے گا۔ سورہ کوثر پڑھتے دوران 3 باتوں پر عمل کرنا، ورنہ وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلی بات، آپ نے تصور میں روضہ رسول کی جالیوں کو رکھتے ہوئے سینے پر ہاتھ
दायां हाथ रख कर पढ़ना शुरू करना है। दूसरी बात, सूरह कौसर पढ़ते दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करे। तीसरी बात, और सूरह कौसर पढ़ते दौरान अगर आप सैकड़ों हाजात को भी जहन में लाते जाओगे, जो दिल में रब से मांगते चले जाओगे वो मिलता चला जाएगा। इसलिए इस वजीफे को ज़ाया मत करना। पूरे साल की कामयाबियाँ, अरूज, तरक्की, रिज़्क़ को दौलत की गारंटी के साथ आपकी हर हाजत पूरी होगी। सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सीने पर हाथ रखते हुए आपने 129 बार पढ़नी है। ये वजीफ़ा सिर्फ एक दिन का है। रजब के पूरे महीने में सिर्फ एक बार पढ़ना है। सीने पर हाथ रखते हुए बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। 129 बार सूरह कौसर पढ़ते दौरान पढ़ने वाला हो, रब से मांगने वाला हो, बताए गए तरीके से पढ़ने वाला हो। 129 बार सूरह कौसर पढ़ते दौरान ही आपको महसूस हो जाएगा कि रब राज़ी हो गया। आपकी तकदीर में लिखी तमाम मुश्किलात, परेशानियों का गैब से ख़ात्मा हो गया। आपके बिगड़े काम संवर गए हैं। बिन मांगे हर हाजत पूरी हो जाएगी। 129 बार सूरह कौसर पढ़ते ही आखिर में दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो रब काबा के 2 सिफाती नामों का वजीफ़ा है। आपने या अल्लाह हो या गनियो को पढ़ना है। या अल्लाह हो या गनियो 1 बार हो गया। या अल्लाह हो या गनियो 2 बार हो गया। या अल्लाह हो या गनियो 3 बार हो गया। इसी तरह आपने या अल्लाह हो या गनियो को हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 21 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह माह रजब के पूरे महीने में सिर्फ एक दिन का ये वजीफ़ा सूरह कौसर पढ़ने के बाद, बताए गए तरीके से सूरह कौसर पढ़ने के बाद 21 बार या अल्लाह हो या गनियो पढ़ने के देर है। मांगने वाला भी बांटने वाला बन जाएगा। इतनी कामयाबियाँ, इतनी तरक्की, इतना अरूज मिलेगा कि लोग पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ से आ रही हैं। या अल्लाह हो या गनियों को 21 बार पढ़ने के बाद आप सबसे अहम बात जिसके बगैर ये वजीफ़ा नामुकम्मल है, जो इस अमल की शर्त है, आपने अस्तगफिरुल्लाह 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 को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। बाज़ औक़ात इंसान की अपने गुनाहों की पकड़ से वजीफ़ा ज़ाया हो जाते हैं, ना दुआएं कबूल होती हैं, ना हाजात पूरी होती हैं। आपने 11 बार अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़कर कबीरा सगीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। रजब के महीने में सच्ची तौबा कबूल होगी। सूरह कौसर और या अल्लाह हो या गनियों से रब वो देगा जो आपके तसव्वुर में भी नहीं होगा। ये एक दिन का वजीफ़ा है। रजब के पूरे महीने में किसी भी दिन पढ़कर देख लो। 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते ही आखिर में इतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब रब राज़ी है। अब इनामात लेने का वक्त है। हाथ उठाकर रब्बे करीम से ज़िद करके मांगो, जो मांगोगे मिल जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहते जाना है। या अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर कर दे। या अल्लाह हमारी हाजतों को पूरा कर दे। या अल्लाह रजब के इस मुबारक महीने में जो भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ये साल 2024 का सबके लिए खुशियों का साल बना दे। या अल्लाह हम सब की खाली झोलियों को खुशियों से भर दे। या अल्लाह हम सब की माली परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह हमें गैब से रिज़्क़ और दौलत अता कर दे। या अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। या अल्लाह हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। या अल्लाह हमारी गरीबी को अमीरी में बदल दे। या अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। या अल्लाह हमें कर्ज़ों से निजात अता फरमा दे। या अल्लाह में नेक और सालिह औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह जो बे औलाद हैं इनको औलाद नरीना अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे।
یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجیے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔